مسئلہ نمبر 9، اگر نماز میں سجدے کی آیت پڑھے تو وہ آیت پڑھنے کے بعد فوراً نماز ہی میں سجدہ کر لے، پھر باقی صورت پڑھ کر رکوع میں جائے۔ اگر اس آیت کو پڑھ کر فوراً سجدہ نہ کیا بلکہ اس کی 2 یا 3 آیتیں اور پڑھ کر سجدہ کیا تو یہ بھی درست ہے، اور اگر اس سے بھی زیادہ پڑھ کر سجدہ کیا تو سجدہ ادا ہو گیا لیکن بیکار ہوا۔ جی مسئلہ نمبر 10، اگر نماز میں سجدے کی آیت پڑھی مگر نماز ہی میں سجدہ تلاوت نہ کیا تو نماز کے بعد سجدہ کرنے سے سجدہ تلاوت ادا نہیں ہوگا اور وہ شخص گناہگار ہوگا۔ اب سوائے توبہ استغفار کے معافی کی اور کوئی صورت نہیں۔ مسئلہ نمبر جی 11، نماز پڑھنے کے دوران کسی اور سے سجدے کی آیت سنے تو نماز میں سجدہ نہ کرے بلکہ نماز کے بعد کرے۔ اگر نماز ہی میں کرے گا تو وہ سجدہ ادا نہیں ہوگا، دوبارہ کرنا پڑے گا اور گناہ بھی ہوگا۔ جی مسئلہ نمبر 12، اگر نماز میں سجدے کی ایک ہی آیت کو کئی دفعہ پڑھے تب بھی ایک ہی سجدہ واجب ہے، چاہے متعدد بار پڑھ کر آخر میں سجدہ کرے یا ایک دفعہ پڑھ کر سجدہ کر لے پھر اسی رکعت یا دوسری رکعت میں وہی آیت دوبارہ پڑھے۔ جی اس میں صرف یہ آپ جو آخری لائن ہے تو اس میں آپ نے دیکھا کہ لکھا ہوا ہے کہ پھر اسی رکعت یا دوسری رکعت میں چاہے وہ دوسری رکعت میں وہی آیت پڑھے تب بھی وہ پہلے والا سجدہ کافی ہے۔ جی سر جی مناسب۔ جی مسئلہ نمبر 13، سجدے کی کوئی آیت پڑھی اور سجدہ نہیں کیا، پھر اس جگہ نماز کی نیت کر کے وہی آیت نماز میں پڑھی اور نماز میں سجدہ تلاوت کیا تو یہی سجدہ کافی ہے، دونوں سجدے اسی سے ادا ہو جائیں گے۔ البتہ اگر جگہ بدل گئی ہو تو دوسرا سجدہ بھی واجب ہے۔ نمبر 14، جی اگر سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کر لیا پھر اس جگہ نماز کی نیت باندھ لی اور وہی آیت نماز میں دہرائی تو اب نماز میں پھر سجدہ کرے۔ جی استاد جی یہ مسئلہ نمبر 13 میں اگر جگہ بدل گئی ہو تو دوسرا سجدہ بھی واجب ہے، وہ کیسے ہوگا؟ اگر جگہ بدل گئی ایک ہی گو میں 2 سجدے نماز پڑھتے ہوئے؟ نہیں نماز پڑھتے ہوئے نہیں ہے، پہلا سجدہ جو ہے وہ نماز سے باہر ہے۔ اچھا جو پہلا سجدہ نماز وہ نماز سے باہر ہے اور دوسرا سجدہ نماز کے اندر اسی جگہ کی نماز اس نے اسی جگہ پڑھی ہے، تو اس لیے وہ ایک ہی سجدہ دونوں سے کافی ہے۔ جی سمجھ میں آیا؟ یہ بات ہو رہی ہے کہ سجدہ کی کوئی آیت پڑھی اور سجدہ نہیں کیا، پھر جی اسی جگہ نماز کی نیت کر کے کہ میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں وہی آیت نماز میں پڑھی اور نماز میں سجدہ تلاوت کیا تو یہی سجدہ کافی ہے، دونوں سجدے اسی سے ادا ہو جائیں گے۔ لیکن اگر جگہ بدل گئی ہو تو دوسرا سجدہ بھی واجب ہے، دوسرا سجدہ کب کرے گا؟ یعنی مثال کے طور پر ایک جگہ وہ بیٹھ کر مسجد میں تلاوت کر رہا تھا، اب وہ اس نے نہیں میں سجدہ نماز کی بات آیت کر رہا ہوں، نماز کی بات کر رہا ہوں۔ جی مسئلہ پوری صورت مسئلہ وہ واضح ہو نا۔ اب وہ بیٹھ کر جی تلاوت کر رہا تھا بیٹھ کر، تو جی اس نے وہ مثال کے طور پر حفاظ اسی طرح کرتے ہیں کہ ایک رکوع کو یا 2 رکوع کو یا ایک پاؤ کو نماز پڑھنے سے پہلے اس کو دہرایا اور اس میں آیت سجدہ آئی اور آیت سجدہ پر سجدہ اس نے نہیں کیا، اسی جگہ کھڑے ہو کر پھر 2 رکعت نفل کی نیت باندھی اور اسی 2 رکعت نفل میں وہ جو پاؤ پارا جو اس نے نماز سے پہلے دیکھا تھا اس کو دوبارہ پڑھا اور اس میں یقیناً وہ آیت سجدہ بھی آئی تو اس نے سجدہ بھی کیا، تو اب یہی نماز والا جو نفل والا سجدہ ہے وہ اس بیٹھ کر تلاوت والے سجدے سے بھی کافی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اسی جگہ اس نے نماز نہیں پڑھی بلکہ مسجد میں ہی دوسری جگہ جا کر اس نے نفل پڑھے، جگہ چینج کر لی، تو اب
نماز میں جو آیت سجدہ پڑھے گا وہ سجدہ تو صرف اسی نماز والا ہی سجدہ اس سے ادا ہوگا، لیکن جو بیٹھ کر اس نے آیت سجدہ پڑھی تھی وہ سجدہ الگ سے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گیا؟ جی 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 جزاک اللہ. جی. آگے بھائی نور الامین پڑھیں، ان کی آواز کو سننے ہوئے کافی وقت ہو گیا. جی حضرت. مسئلہ نمبر 15. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ نمبر 15. اگر کسی صورت میں کوئی اور آیت نہ پڑھے، صرف سجدہ کی آیت پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اگر نماز میں ایسا کرے تو اس میں یہ بھی شرط ہے کہ وہ اتنی بڑی ہو کہ 3 آیات کے برابر ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ سجدہ کی آیت کو دوسری 1-2 آیات کے ساتھ ملا کر پڑھے. مسئلہ نمبر 16. اگر کوئی شخص کسی امام سے آیت سجدہ سننے کے بعد اس کی اقتدا کرے تو اس کو امام کے ساتھ سجدہ کرنا چاہیے، اور اگر امام سجدہ کر چکا ہو تو اس میں 2 صورتیں ہیں. ایک یہ کہ جس رکعت میں آیت سجدہ کی تلاوت امام نے کی ہو وہی رکعت اس کو اگر مل جائے تو اس کو سجدہ کی ضرورت نہیں. حضرت یہ امام کا سجدہ اس مقتدی کے لیے کافی ہوگا پھر؟ امام جو سجدہ کر چکا ہے نا، جی جی. مسئلے تو کو پہلی صورت دوبارہ پھر پڑھیں. جی جی. اگر یہ جو امام مسئلہ نمبر سجدہ کر 16 ہے نا، چکا ہو. 16 ہے. جی جی. جی جی. اگر کوئی شخص کسی امام سے آیت سجدہ سننے کے بعد اس کی اقتدا کرے تو اس کو امام کے ساتھ سجدہ کرنا چاہیے. اگر امام سجدہ کر چکا ہو تو اس میں 2 صورتیں ہیں. ایک یہ کہ جس رکعت میں آیت سجدہ کی تلاوت امام نے کی ہو وہی رکعت اس کو اگر مل جائے تو اس کو سجدہ کی ضرورت نہیں. جی جی. یہ اس کی ضرورت سمجھ نہیں آ رہی. یعنی مثال کے طور پر اب یہ وضو کر رہا تھا نا، امام نماز پڑھا رہا تھا اور امام نے آیت سجدہ تلاوت کی تو اس کے کانوں میں پڑ گئی. تو اوپر ہم نے مسئلہ پڑھا ہے کہ کسی سے بھی سجدہ کی آیت سنے تو وہ سجدہ واجب تو ہو جاتا ہے. اب امام نے وہ آیت جو سجدہ پڑھی تھی اور وہ سجدہ کر لیا، اور پھر سجدہ کرنے کے بعد امام دوبارہ کھڑا ہو گیا، اور یہ تب تک اگر اسی رکعت میں شامل ہو گیا، وضو کر کے اسی رکعت میں شامل ہوا اور امام نے رکوع کیا تو اس نے امام کے ساتھ رکوع کر لیا. تو اب یہ رکعت اس کو گویا کہ مل گئی. تو اس رکعت کے مل جانے سے آگے کیا لکھا ہوا ہے کہ یہی سمجھا جائے گا کہ وہ سجدہ بھی اس کو مل گیا، کیونکہ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ائمہ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ فرض نماز میں اگر آیت سجدہ پڑھتے ہیں تو اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سجدہ تلاوت ہے یا رکوع ہے. تو تراویح میں تو پتہ ہوتا ہے، اور تراویح 2 یعنی تکبیر سے پہلے وہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی پہلی رکعت میں سجدہ ہے یا دوسری رکعت میں سجدہ ہے، لیکن فرائض میں اکثر وہ بتاتے نہیں ہیں. تو پھر کچھ ائمہ تو سجدے میں ہی چلے جاتے ہیں، اور کچھ اس کا جو حل ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ رکوع میں ہی سجدے کی نیت، کیونکہ رکوع بھی سجدے کے قائم مقام ہو جاتا ہے. رکوع کی معنی ہے جھکنا، اور سجدے میں بھی اسی طرح ہے. تو رکوع میں بھی امام جو ہے وہ سجدے کی نیت کر سکتا ہے. یہ مسئلہ ہو سکتا ہے آگے بھی مذکور ہو. تو اب چونکہ اس کو وہ رکعت مل گئی، رکوع مل گیا، تو وہ گویا کہ اس کو وہ جو آیت سجدہ اس نے سنی تھی وہ مل گئی اس کو. جی جی ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ. اس رکعت کے مل جانے سے یہ سمجھا جائے گا کہ وہ سجدہ بھی مل گیا. دوسری تھوڑا سا آگے چلائیں. دوسری یہ کہ وہ رکعت نہ ملے، اس پر پوری نماز پڑھنے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہے. جی جی جی. حضرت ایک اس میں سوال تھا چھوٹا سا. جی جی. حضرت یہ ہم سفر کرتے ہیں تو گاڑی میں قرآن کریم کی تلاوت لگا لیتے ہیں نا، ہمارا 1.5-2 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے ایک طرف کا.
تو راستے میں ہم بے شمار یعنی بعض دفعہ ایک مجلس میں 2 3 سجدے بھی ہم جو ریکارڈ کی ہوئی تلاوت ہے وہ سنتے ہیں، تو اس پہ بھی سجدہ ہوگا؟ نہیں، ریکارڈ تلاوت سے سجدہ واجب نہیں ہوتا. جی ٹھیک ہے. جی جی ٹھیک. اور اگر حرمین شریفین کی تلاوت لگی ہوئی ہے، وہ لائیو پڑھ رہے ہیں، تو اس پہ اگر ہم ڈائریکٹ وہ سن لیں تو جیسے نا موبائل وغیرہ پہ. ہاں، اس میں یہ تھوڑی معلومات کرنی ہوگی، میرے ذہن میں نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ریکارڈ شدہ ہے تو اس کا تو مجھے علم ہے کہ اس میں سجدہ واجب نہیں ہے. لیکن جو براہ راست آپ سن رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا کنفرم کرنا پڑے گا. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. آگے مسئلہ نمبر جی 17 ہے، مقتدی نے اگر آیت سجدہ پڑھی تو کسی پر بھی سجدہ واجب نہیں ہوگا، نہ پڑھنے والے پر، نہ اس کے امام، اور نہ ان لوگوں پر جو اس نماز میں شریک ہیں. البتہ جو لوگ اس نماز میں شریک نہیں ان پر سجدہ واجب ہوگا، چاہے وہ لوگ نماز نہ پڑھ رہے ہوں یا کوئی دوسری نماز پڑھ رہے ہوں. مسئلہ اس کی نمبر کیا 18. صورت ہوگی؟ اس مسئلے کی کیا صورت ہوگی؟ ہاں، بس وہ کوئی مقتدی اس نے اس امام کے پیچھے وہ جذبے میں آ گیا اور اس نے تلاوت شروع کر دی. تو چونکہ سارے مقتدی امام کے تابع ہیں نا، نماز کے اندر تو ہم امام کے تابع ہوتے ہیں، نہ کہ مقتدی کے کوئی تابع ہوتا ہے، اور نہ امام مقتدی کے تابع ہوتا ہے، نہ باقی مقتدی کسی مقتدی کے تابع ہوتے ہیں. تو اس لیے کسی پر بھی سجدہ واجب نہیں ہوگا. مسئلہ نمبر 18. سجدہ تلاوت اگر نماز میں واجب ہو تو اس کو فوراً ادا کرنا واجب ہے، تاخیر کی اجازت نہیں. تاخیر کے ہم نے بس اتنی مقدار یہ پچھلے مسئلے میں پڑھی کہ صرف 2 آیتوں کے بقدر تاخیر کر سکتا ہے، اس سے زیادہ تاخیر نہ کرے. جی. جس طرح اگر کسی سورہ وجہ سے انشقاق میں ہے، تین آیت سورہ نہیں پڑھا، انشقاق میں جو آیت پہ سجدہ ہے. جی 3 آیات لکھا ہوا ہے، 2 یا 3. جی 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 اس کی مقدار آپ وہ اندازہ کر لیں سورہ انشقاق میں. سورہ انشقاق میں آیت سجدہ کے بعد کتنی آیتیں بنتی ہیں؟ 4 بنتی ہیں. جی وہ بالکل 4 بنتی ہیں. صحیح ہے. حضرت اگر کسی وجہ سے امام صاحب نہ سجدہ کر سکیں تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ جی تلاوت بھی امام نے کی ہے. جی جی آیت سجدہ بھی پڑھ لی انہوں نے اور وہ نہیں سجدہ کر سکے نماز میں، بھول گئے یا جیسے بھی، جی تو اب نماز لوٹائیں گے دوبارہ؟ نہیں، وہ تو ہم نے پڑھا نا کہ اگر نماز میں کسی نے آیت سجدہ نہیں کی تو اب جو سجدہ اس کو نماز کے اندر کرنا تھا وہ نہ کر سکا، اب وہ فوت ہو گیا، اور اب جی ٹھیک اس ہے. کی تلافی صرف استغفار ہے، اس کی کوئی اچھا. قضا نہیں. نماز کے اندر سجدہ رہ جائے تو اس کی کوئی قضا نہیں ہے. نماز کے باہر جو سجدہ جی ہوتا ہے وہ تو پوری زندگی میں بھی آدمی کبھی بھی کر سکتا ہے. تو پھر وہ اس میں صحیح یہ ہو سکتا ہے آگے مسئلہ آ جائے، میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ مقتدی پھر وہ رکوع میں ہی نیت کر لیں گے اسی سجدے کی، جی بہتر ہے. ٹھیک ہے. تاکہ مقتدیوں کی طرف سے ادا ہو جائے. جی صحیح. جی سر جی ہم مسئلہ نے نمبر 19. ایک جگہ پر دیکھا تھا، خاص طور پر تراویح کی نماز میں امام صاحب جو تھے نا، وہ جب بھی سجدہ تلاوت آتا تھا تو وہ خاص طور پر سجدہ تلاوت نہیں کرتے تھے، بلکہ اس وقت وہ رکوع میں جا کر، جیسی آیت ختم ہوتی تھی سجدے کی، رکوع میں جا کر نارمل 2 سجدے کر کے کھڑے رہتے تھے یا اتحیات میں بیٹھ جاتے تھے. لیکن ان کو پھر مقتدیوں نے کہا کہ نہیں جی آپ سجدہ کیا کریں. امام صاحب نے کہا نہیں، یہ سجدہ ہو جاتا ہے اگر جیسے میں کر رہا ہوں تو. لیکن کہنے کے بعد پھر انہوں نے کرنا شروع کر دیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سجدہ ادا ہو جاتا ہے اگر خاص طور پہ سجدے کے لیے نہ جائیں
سجدہ تلاوت کے لیے، لیکن جی نارمل جی طریقے سے وہ جیسے آپ نے کہا کہ رکوع میں بھی نیت ہو جاتی ہے. بالکل، بس اس میں نیت ضروری ہے کہ وہ نیت کرے کہ میں رکوع میں سجدہ کر رہا ہوں، جو سجدہ میرے ذمہ واجب ہے. سر رکوع میں بھی اور سجدے میں ٹھیک بھی ہے. تو نیت کر سکتے ہیں. سجدے میں چونکہ وہ سجدہ نماز کا ہے. میں نے کہیں پڑھا تھا یا سنا تھا، ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ سجدے اور رکوع دونوں میں ہی نیت کر سکتے ہیں. صحیح، سجدے والا میرے ذہن میں نہیں ہے، پھر بھی اس کو ہو سکتا ہے آگے آ جائے، ورنہ اس کو کنفرم کر لیں گے، یا آپ نوٹ کر لیں. کچھ مسئلے پیچھے بھی وہ ایک دو رہتے ہیں. جی آگے چلیں. مسئلہ نمبر 19، اگر دو شخص علیحدہ علیحدہ گھوڑوں پر سوار نماز پڑھتے ہوئے جا رہے ہوں اور ہر شخص ایک ہی آیت سجدہ تلاوت کرے اور ایک دوسرے کی تلاوت کو نماز ہی میں سنے تو ہر شخص پر ایک ہی سجدہ واجب ہوگا جو نماز میں ادا کرنا واجب ہے. اور اگر ایک ہی آیت کو نماز میں پڑھا اور اس کو نماز سے باہر سنا تو دو سجدے واجب ہوں گے، ایک تلاوت کی وجہ سے، دوسرا سننے کی وجہ سے. مگر تلاوت کی وجہ سے جو سجدہ واجب ہوگا وہ نماز کا سمجھا جائے گا اور نماز ہی میں ادا کیا جائے گا، اور سننے کی وجہ سے جو سجدہ واجب ہوگا وہ نماز کے بعد ادا کیا جائے گا. جی یہ بس وہ ایک نہ پیش آنے والی صورتحال ہے. یہ مسئلہ تو بظاہر اتنا ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی آیت سجدہ دونوں پڑھتے جا رہے ہوں، پھر بھی مسئلہ تو ہے، وہ معلوم ہونا چاہیے. استاد جی آگے چلیں. کہ دو یہ تو صورت اس کے اندر 2 پوائنٹ ہے، اگر اجازت دیں تو. ایک تو لگتا ہے کہ آگے جی کہیں مسئلہ آ جائے گا کہ 2 گھوڑوں پر علیحدہ علیحدہ با جماعت نماز ادا کر رہے ہوں اور ایک تلاوت کر رہا ہوں امام بن کے اور سجدہ تلاوت آ جائے. دوسری بات یہ کہ وہی پرانی کہ اگر گھوڑے کے اوپر نماز ادا ہو سکتی ہے تو کیا کار میں یا بس میں نہیں ادا ہو سکتی نماز؟ جی جی کار میں یا بس میں جو ہوگی تو اس میں یقیناً وہ ایک ہی دونوں کی مجلس ہوگی نا. یا مثال کے طور پر جس طرح ٹرین ہے تو اس میں جو 2 آدمی نماز پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں یا 2 جماعتیں ہو رہی ہیں تو پھر وہ صورت بن سکتی ہے. نہیں، جہاں جس اور میں پھر اس میں قیام نہ یہ ہو، ہوگا کہ بیٹھے بیٹھے جیسے گھوڑے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جی 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 آگے پڑھیں حضرت. جی آگے چلیں. جی جی مسئلہ نمبر 20، اگر آیت سجدہ نماز میں پڑھ کر فوراً یا 2-3 آیتوں کے بعد رکوع کیا جائے اور اس رکوع میں جھکتے وقت سجدہ تلاوت کی بھی نیت کر لی جائے تو سجدہ ادا ہو جائے گا. اسی طرح اگر آیت سجدہ پڑھ کر رکوع کرنے کے بعد نماز کا سجدہ کیا جائے تو یہ بھی سجدہ ادا ہو جائے گا اور اس میں نیت کی بھی ضرورت نہیں. یہ مسئلہ آ گیا، بس یہ وضاحت ہو جی گئی. جی جی یہ بھائی عثمان نے پوچھا تھا نا، تو یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ سجدے میں بھی ہو جائے گا. صحیح ہو گیا. جی مسئلہ نمبر 21، جمعہ، عیدین اور آہستہ نماز والی نماز میں آیت سجدہ نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ سجدہ کرنے سے مقتدیوں میں غلط فہمی اور افراتفری پھیلنے کا اندیشہ ہے. حضرت یہ حرمین شریفین میں فجر کی نماز میں سورۃ دہر پڑھتے ہیں تو اس میں سجدہ ہے، اور ہمارے بہت لوگوں کی نماز وہ پیچھے نا الف سورہ لام میم دہر میں سجدہ نہیں، تھے. سورہ الف لام میم سجدہ میں، الف لام میم سجدہ میں. اس پر سجدہ پڑھتے ہیں وہ. تو اس میں وہ جب سجدہ آ جاتا ہے تو بہت لوگ پیچھے مقتدی جو ہے نا، کئی صفیں وہ رکوع میں ہی رہتی ہیں. تو ہاں بالکل، بڑے مجمع میں یہ صورتحال پیش آتی ہے، اس لیے
بس وہ ہمارے یہاں جس طرح پہلے بتا دیتے ہیں، اکثر مراکز میں بھی دیکھا کہ جب جمعے کے دن یہ تلاوت کرتے ہیں ان 2 صورتوں کی تو نماز سے پہلے ہی بتا دیتے ہیں، کیونکہ اکثر وہ جمعے کا دن شب جمعہ کا ہی وہ دن ہوتا ہے تو اس میں پھر مجمع بھی ہوتا ہے، تو بہتر یہ کہ پہلے بتا دیا جائے۔ صحیح۔ بس میرے خیال سے یہاں تک یہ کافی مسئلہ ہے، ٹائم بھی جی یہ ٹھیک ہے۔ ایک عرض یہ تھی کہ اگر بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہیں کرسی پہ